خواتین و حضرات السلام علیکم۔ مینا فاؤنڈیشن اور ذیلیہ بخاری کی جانب سے آپ سب کو اس تقریب میں خوش آمدید۔ مینا فاؤنڈیشن ایک فلاحی سماجی تنظیم ہے جو پاکستان میں قدرتی آفات اور غربت میں پسے افراد کے لیے برسوں سے خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس فاؤنڈیشن کی روح رواں ہم سب کی جانی پہچانی مسٹی مسرت بخاری ہیں، جنہوں نے آج سے 3 سال قبل اپنی شاعری کا ایک مجموعہ تم کہیں سے آ جاؤ شائع کیا تھا، جس کی تقریب رونمائی کل تک نہیں ہوئی تھی لیکن آج ہو رہی ہے۔ کتاب 2021 نومبر میں شائع ہوئی تھی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر تقریب رونمائی نہیں ہو سکی، تو آج وہ اہم دن، وہ یادگار دن آپ کے سامنے۔ تو مینا فاؤنڈیشن اگرچہ فلاحی اور سماجی تنظیم ہے، لیکن آج سے اس تقریب کے انعقاد کے بعد ہم اسے ایک ادبی تنظیم بھی کہہ سکیں گے۔ میں اپنے ان احباب کا ممنون ہوں جو آج اس تقریب میں کتاب اور صاحبہ کتاب پر اظہار خیال کریں گے۔ اگرچہ اظہار خیال کرنے والے 4-5 سے زائد نہیں، مگر پھر بھی ان کی کتاب پر رائے ہمیں اس شعری مجموعے تم کہیں سے آ جاؤ کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ آپ سب کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں تم کہیں سے آ جاؤ، اور بہت سارے آ بھی ہے یہاں پر، کیونکہ شعری محفل ادب کی بیٹھک دلوں کے راستے کھولتی ہے اور زندگی کی کٹھنائیوں سے نکال کر کچھ دیر کے لیے دماغی فرحت و سکون کا باعث بنتی ہے۔ ایک فرحت تو یہیں پہ ہیں۔ جب بھی کوئی شعری مجموعہ آتا ہے کسی مرد کا اور اس کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوتی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دولہا آ گیا، دولہا آ گیا۔ تو اسی طریقے سے آج میں یہ کہوں گا کہ دلہن بھی آ چکی ہے اور بارات بھی آ چکی ہے۔ تو دیر کس بات کی، آئیے کتاب کی جانب چلتے ہیں۔ یہ کتاب رشتوں اور محبتوں کی خوشبو سے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا ورق مسٹی کے دوست، محبوب اور شوہر کی یادوں سے گوندھا ہوا ہے، جو چند سال قبل دنیاوی ساتھ چھوڑ گئے تھے، مگر آج اپنی بیوی مسٹی بخاری اور اکلوتی بیٹی و داماد ذیلیہ بخاری اور یحییٰ کے دل میں اور اپنے سینکڑوں دوستوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ یہ تو تھی تمہید آج کے پروگرام کی۔ تو آئیے اب ذرا ہم مقررین کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کتاب کا تجزیہ کیا ہے، کس طرح جائزہ لیا ہے اور کس طرح اپنی ایک رائے مرتب کی ہے۔ تو میرے پہلے مقرر ہیں جناب عامر اختر صاحب۔ میں نہ تو شاعر ہوں، نہ ادیب اور نہ ہی نقاد۔ یہ 3 جملے یکے بعد دیگرے میرے ذہن میں اس وقت ابھرے جب محترمہ مسٹی بخاری نے فون پر مجھ سے کہا کہ ان کے شعری مجموعے پر مجھے کچھ کہنا ہے۔ میں نے بلا توقف کہہ دیا جی ضرور، اور یوں گویا اپنی ہی مشکل کا سامان کر بیٹھا، اور پھر کئی دن یہی سوچتے گزر گئے کہ آخر میں کیا کہوں۔ میں نہ تو عروض کا ماہر ہوں، نہ تنقید کی باریکیوں سے واقف، کیسے لب کشائی ممکن ہے۔ اس دوران خبر ملی کہ اس نشست میں جناب مرزا یاسین بیگ صاحب اور جناب جمیل قمر جیسے نامور کونا مشک اور صاحب کتاب شخصیات بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گی، تو گویا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ ان دونوں جید شخصیات کے درمیان میں نے ایک عام قاری کی آواز بننا ہے، وہ قاری جو تکنیکی نزاکتوں سے ناواقف صحیح، مگر جس کا دل ایک اچھے شعر کے لمس سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ میں نے طے کر لیا کہ میرا حصہ بس وہی احساسات بیان کرنا ہوگا جو دل پر دستک دیتے ہیں۔ مسٹی بخاری کے دکھ سے میں پہلے ہی کسی حد تک آشنا تھا۔ جب ان کی شاعری کی کتاب تم کہیں سے آ جاؤ میرے ہاتھ میں آئی تو عنوان پڑھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ دراصل اسی دکھ کی بازگشت ہے۔ کتاب کے ابتدائی صفحے پر درج انتصاب سے بھی اسی کیفیت کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے سرسری چند صفحات پلٹے، کچھ اشعار پر نظر داڑی
اور یہ نتیجہ نکالا کہ شاید یہ ایک یک موضوعی مجموعہ ہے۔ میں نے کتاب کو اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا جہاں وہ کئی دن خاموش پڑی رہی، یوں جیسے کسی لمحے کا انتظار ہو۔ پھر وہ لمحہ آ گیا۔ ایک رات جب دل کچھ بوجھل سا تھا اور نیند آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی، میری نظر لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کتاب پر پڑی۔ سرورق پر لکھا شعر کچھ یوں گویا ہوا، کیا کہیں کہ مدت سے شہر دل کی گلیوں میں درد کا بسیرا ہے، تم کہیں سے آ جاؤ۔ یہ محض شعر نہیں تھا، یہ ایک صدا تھی، میری اپنی روح کی صدا۔ میں نے بے اختیار کتاب اٹھائی اور پہلی غزل پڑھنا شروع کی، وہی غزل جس سے یہ شعر منتخب کیا گیا تھا، اور پھر صفحہ بہ صفحہ، غزل بہ غزل میں انسانی محسوسات کی عجیب و غریب منظروں سے گزرتا چلا گیا۔ یہ محسوسات کا ایک مد و جزر تھا جس میں امید، حیرت، اضطراب، تجسس، قبولیت، فخر اور نہ جانے کتنے رنگ اپنے ساتھ موزن کیے ہوئے تھے۔ تب جا کے میں نے جانا کہ یہ کتاب محض ایک موضوع کی گونج نہیں بلکہ احساسات کا ایک سمندر ہے، گہرا، کثیر الجہد اور ہر بار نیا منظر دکھانے والا، تیری کمی سے بھر جاتا ہے۔ یہ کیفیت صرف غم کی نہیں بلکہ ایک عاشق کی انا، عزت نفس، اپنے ماضی کے قیمتی لمحات پر فخر کی بھی ہے۔ گویا شاعر چاہتا ہے کہ ہجر بھی اس کے عشق کے مرتبے کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ سنیے گا شعر۔ اے ہجر کچھ لحاظ ہمارے مقام کا، اے ہجر کچھ لحاظ ہمارے مقام کا، ہم بارگاہ عشق میں مقبول رہے ہیں۔ شاعر نے محبت کو ریاضی کی اصطلاح تفریق جیسے منطقی تصور سے جوڑ کر ایک نیا زاویہ پیش کیا۔ کہتی ہیں، خود کو تفریق کر کے دیکھا ہے، مجھ سے ہر بار تم نکلتے ہو۔ خود کو تفریق کر کے دیکھا ہے، مجھ سے ہر بار تم نکلتے ہو۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ تم کہیں سے آ جاؤ، وہ کلام ہے جس میں شاعر کا ذاتی دکھ ہمارے اجتماعی احساس میں ڈھل جاتا ہے۔ جب قاری اسے پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ غم صرف شاعر کا نہیں بلکہ اس کے اپنے دل کا بھی ہے۔ یہی ایک اچھی شاعری کی معراج ہے کہ وہ شخصی دکھ کو اجتماعی تجربے کا ترجمان بنا دے، اور یہی مشتی بخاری کے فن کی اصل کامیابی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا ایک ایسی نوجوان شخصیت کو کہ جو رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے مسٹی بخاری سے کہ وہ رشتہ جو ہے ماں بیٹی کا رشتہ ہے، اور بیٹی سے زیادہ ماں کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کی عادات، اس کے اخلاق، اس کی شخصیت، اس کے اندر کی جو بھی روحانیت ہے، کرب ہے، خوشی ہے، غم ہے، ہر چیز کا احساس ایک بیٹی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میری اگلی مقررہ میں یہاں دعوت دوں گا کہ اپنی ممی کے حوالے سے ان کا کہا ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، تو تشریف لا رہی ہیں۔ پلیز ویلکم زیلیہ بخاری۔ It is an honor to be here today as we celebrate my mother's poetry and through it celebrate the man at the very heart of her words, my father. This book is more than poetry. It's a tangible piece of my mother's heart, a vessel of memory and devotion that allows us to hold on to my father, to hear him and to feel him once more. For some of you here today, these pages may bring back vivid presence of a man you knew and cherished. For many others, this will be your first introduction to him. And what a privilege it is to meet him here, through the lines shaped by my mother's love and remembrance. My father carried a rare spirit. His charisma was luminous, his energy enduring. He had a true joie de vivre, an optimism that lifted everyone around him, and a breadth of knowledge that spanned across cultures and generations. He encouraged me to learn languages, to travel widely,
to pursue higher education, to read, to debate, to see myself not only as a daughter of one home, but as a citizen of the world. He was beside me in piano practice, rallying with me on the tennis court, showing me that learning could be joyful as it was formative. But above all, Papa was a man of generosity. He often said, "God gives to me so that I can give on to others." And he lived by those words every day. He served because he knew that in giving we receive. His humility, his warmth, and his dedication to lifting others were at the core of who he was. I still to this day, 6 years on, hear from people about something my father did for them, some kindness he offered, some burden he lightened. He also loved to cook, and his kitchen was often another classroom, teaching through taste, through patience, through the simplicity of creating and sharing food. He encouraged me to see the beauty in small things, in an afternoon conversation, in an unexpected encounter, in the chance to stand alongside the most vulnerable with dignity and care. He showed me how to approach the world with curiosity, with openness, and above all, with compassion. Each day I carry him forward in the way that I live, in the work that I do, guided by his lessons and striving to be a bright light to others as he so naturally did for many. And with my mother's own Manna Foundation, carrying forward a family devotion to community and care, I see so clearly how fortunate I am to have grown up with these values at the very center of my life. May we all leave here reminded that the echo of a life well lived is found in what we give, in what we teach, and in how we make others feel. It lingers in the care we extend, in the wisdom we pass on, and in the lives we uplift. And it reminds us that though a life may end, its light can continue to shine, carried forward in the hearts, the actions, and the hopes of those it has touched. As his daughter, I feel proudly blessed to have been shaped by this example. And as my mother's daughter, I feel blessed to now hold this book in my hand, a book that captures love, devotion, and the memory of a man who continues to inspire us all. I encourage you all to read this book, if you can read Urdu, to feel his spirit, including my husband Yaya's foreword at the beginning and my tribute at the back. Thank you, Mama, for giving us this gift, and thank you, mon papa, for letting me be your daughter. Je t'aimerai toujours. Thank you very much. अब हम मदू करते हैं किताब पर इजहार ख्याल के लिए शहर में महफिल सजाने वाली बज़्म फ़रहत की चेयरपर्सन और एक टीवी शो की मेज़बान मोहतरमा फ़रहत शुजात को। तशरीफ़ लाइए। सबसे पहले मैं आपको मिश्ती बुखारी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया। असल में मिश्ती से हमारी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं है। कुछ अरसे पहले की बात है कि एक तकरीब में मेरी मुलाकात इनसे हुई और मैं इनकी शख्सियत से वाकई मुतासिर हुई। फिर इन्होंने सरसरी तौर पे बताया कि इनकी किताब एक है और ये कि फिर उन्होंने ये किताब भी मुझे दी और मैंने ये किताब पढ़ी। जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं यही समझ रही थी, क्योंकि आपको जैसे कि पता कि मैं टीवी प्रोग्राम करती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे किताब देते हैं, मैं पढ़ती हूँ, कभी पूरी भी पढ़ लेती हूँ, कभी कुछ पढ़ती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी किताब थी जिसको मैं पढ़ती ही चली गई। असल में जब मैंने इनका प्रोग्राम अपनी टीवी पे किया तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि मेरी आंखें नम हुई। ये पहली दफ़ा हुआ। शायद ये एक औरत के एहसासात, जज्बात थे जिसको मैं महसूस कर रही थी। ये किताब जब भी मैंने पढ़ी एक दुख दर्द का एहसास हुआ, लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या वाकई एक औरत अपने शौहर से इस कदर भी मोहब्बत कर सकती है। उसके जाने के बाद उसके दुख और दर्द का जिस खूबसूरती से ज़िक्र किया है उन्होंने, जीवन धूप का तपता सहरा साया तेरी याद, जीवन धूप का तपता सहरा साया तेरी याद, प्यास की अनजाने रस्तों पे दरिया तेरी याद, दुनिया चाहे कुछ भी बोले कैसे छोड़ूं मैं, दुनिया चाहे कुछ भी बोले कैसे छोड़ूं मैं, मेरे लिए तो बिस्तर चादर तकिया तेरी याद। ये खूबसूरत शायरी
بہت خوبصورت شاعری انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کی ہے. اب واقعی میں سمجھتی ہوں ایک شاعر جب تک کہ کسی دکھ کسی درد سے نہ گزرے اچھا شاعر نہیں بنتا. اس سے پہلے انہوں نے شاید ایسی شاعری نہیں کی ہوگی. ان کے جانے کے بعد جو دکھ اور درد اور جو المیہ ان کی زندگی میں گزرا اور ان کی کتاب کی شکل میں ہے کہ میں سمجھتی ہوں اور میں دعا گو ہوں ہمیشہ کی طرح ہر کو میں دعا دیتی ہوں اور ان کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے ساتھ یہ خوبصورت آپ کی بیٹی ایک دکھ سکھ اور بانٹنے والی ایک صرف بیٹی نہیں ایک دوست بھی ہے. میں ہمیشہ یہی چاہوں گی کہ دونوں خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں ہنستی کھیلتی خوشیوں کے ساتھ میں. اور وہ پہلی والی مشتی جو ان کی بیٹی اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ گزارا ہوا لمحہ ہے دوبارہ اس کے ساتھ تو نہیں آ سکتی لیکن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زندگی کو انجوائے کریں خوش رہیں ہنستی رہیں مسکراتی رہیں. آمین ثم آمین. تو جناب تشریف لا رہے ہیں ہم سب کے جانے پہچانے کینیڈا کے مشہور و معروف شاعر جناب جمیل قمر صاحب. میں نے ان کی کتاب کو ایک ہی نشست میں پڑھا. میں چاہتا تھا کہ بریک لوں لیکن ہمت نہیں ہوئی. یہ کتاب مجھے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لیتی چلی گئی اور ایک ہی نشست میں پڑھی ہوئی کتاب وہ ایک عجیب سا جادو آپ کے اوپر طاری کر دیتی ہے. اور آج جب اس کتاب کے اوپر کچھ کہنے کا مجھے موقع ملا ہے تو اس کتاب کے اوپر لکھنا میرے لیے سب سے مشکل کام تھا. کئی کتابوں کی دیباچے لکھے دوستوں سے لکھوائے بھی لیکن اس کتاب کے لیے دیباچہ لکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا. کتاب ختم ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ مشتی بخاری کہیں فلک کی دہلیز پہ کھڑی ان بادلوں کی طرف دیکھ رہی ہے جس میں آنسو بھی ہیں درد بھی ہیں اور وہ برسنے کو بےتاب ہیں. اور پھر مشتی بخاری کی ہی زبان سے چند الفاظ نکلتے ہیں جو میں پیش کرتا ہوں. اس کی ہنسی اب بھی گونجتی ہے کانوں میں. میری کتاب یہ محض کاغذ نہیں ہر صفحہ پر لکھا ہوا ہے دل کا سوز و گداز. ہر لفظ میں چھپا ہے وہ درد جو رکتا نہیں. ہر سانس میں بسی ہے وہ رات جو سجتی نہیں. بے ہوش کبھی اس کی قمیض کی خوشبو سونگھتی ہوں کبھی اس کے لکھے ہوئے خطوں کو دیکھتی ہوں. ہر چیز میں وہ ہے مگر وہ کہیں نہیں. یہ دل کہتا ہے موبی تم کہاں ہو. وہ ہے مگر کہیں نہیں. یہ کیسی رمز حیات موبی تم کہاں کھو گئے. یہ شاعری میری یہ کرب میرا میری آواز ہے. موبی کا وجود میری ہر سانس میری پرواز ہے. بہت شکریہ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں محترمہ نسرین سید. اور مشتی کے لیے عزیز دوست مسرت عرف مشتی ان کی خوبصورت کتاب ملی. خود ڈراپ کرنے آئی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان کو موقع مل گیا میرے پاس کتاب ڈراپ کرنے کا اور مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا. اس کی رونمائی کے موقع پر سب سے پہلے میں انہیں دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. خوبصورت نام ہے کتاب کا حسین سرورق اور عمدہ طباعت اور شاعری ایسی خوبصورت ہے کہ ایک ہی نشست میں پوری کتاب پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں. جیسا کہ دوسرے مقررین نے بھی کہا واقعی میں پڑھنا شروع کرو تو پھر جی چاہتا ہے کہ پڑھتے ہی چلے جاؤ. تو آج اس جشن رونمائی میں دوستوں کی پذیرائی پر یقیناً مشتی کے دل میں ملا جلا احساس ہوگا. کچھ غم کا کچھ تسکین کا احساس کسی تشنہ روح پر بارش کی مانند. یہ کتاب محبوب کی جدائی کو قبول کرنے کا ایک راستہ بھی ہے اور ایسی محبت کا نشان بھی جو موت کو شکست دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہم ان کی آنکھوں میں عشق کی آئینہ داری بھی دیکھ سکتے ہیں
اور بیتے لمحوں کی خوبصورت کہانیاں بھی، اور یہ طاقتور جذبہ بھی کہ محبت موت کے بعد بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے۔ میں ان کی صحت، سلامتی اور سکون کے لیے بہت دعاگو ہوں، اور ایک بار پھر کتاب کی رونمائی پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آئیے اب سنتے ہیں تم کہیں سے آ جاؤ کی شاعرہ مشتی بخاری کو ان کے دھیمے اور میٹھے لہجے کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، تھینک یو سو مچ۔ اور یہاں پہ جو بھی ہیں سارے میرے پیارے ہیں، اور یہ چونکہ یہ کتاب محبت کی ہے تو یہ سارے میرے دل کے بہت قریب ہیں جو یہاں پہ ہیں، اور سب نے اتنی اچھی باتیں کی تو میں سوچ رہی تھی واقعی یہ میں نے کتاب لکھی ہے جو اتنی پذیرائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو کہتے ہیں نا کہ دل سے نکلی جو آواز ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے جانا ہوتا ہے، اور سارے ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو ہیں وہ کہنا چاہیے محبت ان کے دلوں میں ہے، پیار ان کے دلوں میں ہے، تو یہ جو آواز سیدھی ان تک پہنچی۔ اور یہاں پہ کچھ ایسے میرے دوست ہیں جو مجھ سے پہلے موبی کو جانتے تھے۔ یہاں پہ خالد بھائی ہیں، یہاں پہ محمد ہیں، یہ مجھ سے پہلے میری شادی سے پہلے کے ان کے دوست تھے، تو ان کا آنا میرے لیے بہت باعث مسرت ہے۔ بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ آئے یہاں پہ، چونکہ خالد بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ یہاں تشریف لائے۔ میری آنٹی سنجیدہ وہ نہیں آ سکیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن وہ بہت دل کے قریب ہیں، اور موبی سے بہت پیار تھا ان کو۔ جب بھی ملتے تھے سر آ کے کرتے تھے، اور آنٹی ان کو دعا دیتی تھیں، تو وہ نہیں بھی آ سکیں لیکن یہاں پہ ہیں، آئی کین فیل اٹ کہ یہاں پہ ہیں وہ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ موبی تو آج بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ بھئی دیکھو اتنی محفل جم گئی، سارے میرے دوست آ گئے، میرے چاہنے والے آ گئے۔ تو اور میرا مقصد بالکل نہیں تھا کہ آپ کو اداس کروں، اور بس جب میں لکھ رہی تھی، جب مجھ سے یہ فیز گزری میرے اوپر، جب یہ فیز گزری، پہلے بھی لکھتی تھی کالج کے زمانے میں، لیکن وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا، جو ماحول ہے اس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے، واقعات کا اثر ہوتا ہے تو آپ لکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ تھا یہ مطلب میرے اندر ٹھہر گیا، ایک بس گیا میرے اندر۔ تو پھر جب میں نے اپنے آپ کو واپس لانے کے لیے لکھنا شروع کیا تو پھر وہ لکھتی چلی گئی، اور یہ احساس نہیں تھا کہ میں اس کو کتاب کی صورت میں ڈھالوں گی۔ لیکن پھر سب نے کہا کیجئے، احمد فرحت میرے بہت اچھے چھوٹے بھائی، انہوں نے کہا کہ میں ہیلپ کرتا ہوں، اس کو پبلش کریں، تو ہم نے پبلش کی یہ۔ تو اس وقت بھی یہ ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو کتاب ہے میرے بعد یا میرے ہوتے ہوئے میرے جو نواسی ہوں گے، کبھی وہ پڑھیں گے، اگر ان کو اردو آئے، میں ہوئی تو سکھاؤں گی ضرور، تو وہ پڑھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ بھی نانی کا کتنا عشق تھا نانا کے ساتھ۔ تو نانا کو تو دیکھا نہیں ہوگا، تو میں نے کہا اس حوالے سے اس کو پریزرو کر دیتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن یہ احساس نہیں تھا کہ آپ سب اتنی پیار، اتنی محبت سے آئیں گے۔ تو انتہائی مشکور ہوں آپ سب کا، اور آپ نے اتنی اچھی باتیں کی، اتنی اچھی آپ نے میری کتاب کے بارے میں کی، مطلب نسرین صاحب آپ نے کی، جمیل قمر صاحب نے کی، فرحت نے کی، یہاں پہ اتنی پیاری باتیں۔ عامر صاحب کہاں گئے؟ وہ تو آج ماشاءاللہ سے بالکل وہ تنقید کے، اب ان کا تو وہ پیغام آئیں گے، سب یہی کہیں گے کہ آئیے کتاب پہ کچھ بولیے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا، مرزا یاسین صاحب نے بہت انکریج کیا، اور اصل میں میری دوستوں نے بہت مجھے انکریج کیا کہ ہاں تمہاری کتاب کی پذیرائی ہونی چاہیے، رونمائی ہونی چاہیے، تو انہوں نے مجھے یہاں پہ کیا۔ دل میں ٹھہرے ہوئے لمحے کی طرف دیکھتے ہیں، دل میں ٹھہرے ہوئے لمحے کی طرف دیکھتے ہیں، آج بھی ہم تیرے رستے کی طرف دیکھتے ہیں۔ لگی رہتی ہے تماشوں میں یہ دنیا، لیکن لگی رہتی ہے تماشوں میں یہ دنیا، لیکن ہم کہاں اس تماشے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یاد سی دل میں دبے پاؤں چلی آتی ہے، یاد سی دل میں دبے پاؤں چلی آتی ہے، اور پھر اٹھ کے دریچے کی طرف دیکھتے ہیں۔ زیلیا کے لیے چھوٹی سی نظم، کہاں گئی آپ؟ تھینک یو۔
तेरी बातों की खुशबू से, तेरी बातों की खुशबू से कैसे महकता है आंगन मेरा, तेरी बातों की खुशबू से कैसे महकता है आंगन मेरा, तेरी सांसों की सरगम से कैसे चहकता है दामन मेरा। ज़िंदगी तेरे रस्तों में खुशियों के मौसम बिछाती रहे, ज़िंदगी तेरे रस्तों में खुशियों के मौसम बिछाती रहे, मेरी बेटी सदा तू यूं ही मुस्कुराती रहे। और सबका बहुत शुक्रिया नसरीन, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। किताब के हवाले से ये कहूँगी कि ज़ाहिर है जब मेरे मियाँ की डेथ हुई उसके बाद वो एक वक्त था जब मुझे न अपना पता था ना ज़माने का कुछ होश नहीं थी, तो उससे निकलने के लिए जब मैंने लिखना शुरू किया तो लिखती गई तो वो एक किताब की शक्ल, और मेरे जहन में यही था, मैंने कहा था इस किताब को मैं जब भी लॉन्च करूँगी मेरे जहन में ये था कि ज़ाहिर है मेरी बेटी है, उनके बच्चों के लिए मैंने कहा वो देखेंगे ज़ाहिर है कि भी नानी का प्यार जो है अपने नाना के साथ क्या था, चूँकि उन्होंने नहीं देखा अपने नाना को, तो इंशाल्लाह ताला बस ये था मेरा जहन में। और वो एक तरह से ये था कि आप जब अपने दर्द दुख लिखते हैं तो कम तो नहीं होता लेकिन बहल जाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए बहल जाते हैं। और मुझे ये लगा किताब जब मेरे पास होती है तो वो मोबी जो है मेरे शौहर मुहिब वो मेरे साथ होते हैं, तो हर लम्हे वो मेरे साथ होते हैं। जब मैं पढ़ती भी हूँ, ख़ुद भी पढ़ती हूँ बैठ के, और ज़ाहिर है रोती भी हूँ, लेकिन ये कि वो मेरे साथ होते हैं, हमेशा मेरे पास होते हैं। तो इस लिहाज से फिर मैंने सोचा ये किताब मैं लिखूँगी। Thank you. My name is Zelia Fatima Bukhari. I'm the daughter of Mohib Bukhari and Musairat Bukhari, Mishti Bukhari and Mobi Bukhari. Mobi, who this book is written about, Mishti, who wrote the book. I'm so proud to be here to celebrate my mother and all the work that she's done through the Manna Foundation. And then myself, I work for Her Excellency Toyin Saraki of the Wellbeing Foundation Africa, former First Lady and Princess in Nigeria. And thank you so much for joining us today. मैं नसरीन सैयद, और आज हम आए हुए हैं प्यारी दोस्त मिष्टी की किताब की लॉन्च में। रूनुमाई आज माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई इनकी, हॉल पूरा भरा हुआ है, बेशुमार लोग आए हैं माशाल्लाह, सब मोहब्बत से आए हैं और फूलों के ढेर हैं यहाँ पर। तो मिष्टी बहुत ही मोहब्बत भरी शख्सियत हैं और इनके साथ मोहब्बत करने वाले बेशुमार लोग हैं यहाँ पर। किताब की बुक लॉन्च के लिए मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। My name is Frazi and I know Mishti last 27 years ago, and Alhamdulillah it's been so nice to be with her, and actually मैं और मेरी और इसकी दोस्ती इतनी अच्छी और इतनी पायदार रही और इतनी अच्छी पर्सनालिटी में से ये बुक का बाहर आना इट्स अमेजिंग, क्योंकि ये बुक ऑब्वियसली एहसासात पे है। और आपको पता है ये बुक आई रिसीव द फर्स्ट कॉपी ऑफ इट, इवन दो इसकी इससे पहले ही, रूनुमाई से पहले ही ये बुक जब मैंने रीड की तो आप यकीन करें कि मैं आई कुडंट रीड इट कम्प्लीटली, और मैं हर पेज पे हर गज़ल पे ख़ुद रोई, इसलिए कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस बुक को पूरा फिनिश करती। इसके एहसासात ऐसे थे कि मुझे लगा कि ये बुक बोल रही है मुझसे, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रही है, और मेरे लिए बहुत हार्ड था कि मैं ये बुक एक गो में फ़िनिश कर सकती। बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि अल्हम्दुलिल्लाह शी डिड रियली नाइस जॉब, और कई लोगों की तर्जुमानी कर रही है ये, उनके एहसासात की, उनकी मोहब्बतों की। कई लोगों में हिम्मत भी नहीं होती जो अपने एहसासात को बयान कर पाए, लेकिन इसने ये सब बयान किया, और जिससे हमें भी इनकरेजमेंट हुई कि हम भी अपनी चीज़ को इसके कंधे पे रख के चल सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इसकी इस कामयाबी पे, और माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी डिड अमेजिंग जॉब। मैं जानूंगी निगहत बख्श से कि ये अपनी राय का इजहार करें ये खूबसूरत महफिल में, इनको कैसा लगा। आज बुक लॉन्च है मिश्ती बुखारी की किताब के बारे में आप क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया फ़रहत। मिष्टी बुखारी जो है वो ख़ुद एक किताब है क्योंकि जितना अरसा मूवी के बाद गुज़रा मिष्टी का हमारे साथ, हम इसी कोशिश में थे कि ये इस ग्रीफ से किसी तरह बाहर आए। लेकिन आई थिंक कि ये जो किताब लिखना था इनका, ये एक बेहतर ग्रीफ को
ओवरकम करने का एक तरीका था इनका, जो कि ये अकेले कॉटेज में जाकर कुछ अकेले टाइम में मूवी को याद करके उसकी बातों को ये अल्फाज में बंद करके लिखना चाहती थी, और हम इसे दुनिया की तरफ घसीट रहे थे, लेकिन इसको ये पीस और ये इसके ख़यालात कलम बंद करने थे। तो मैं आई एम रियली हैप्पी टू सी हर overcome. It's not overcome, you never overcome. मगर उन्होंने जैसे अपने ख़यालात को और मोबी की यादों को बंद किया है किताब में। मैं किताब पढ़ने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक। तो ये मिश्ती बुखारी की बड़ी खूबसूरत दोस्त फरहद भी हैं यहाँ पे, मैं इनके ख़यालात भी जानना चाहूँगी इनके किताब के बारे में। सबसे पहले तो मैं इस मतलब इतना अच्छा ये इवेंट हुआ है ना, तो बहुत ही अच्छा। सबसे पहले मिश्ती को मुबारकबाद देना चाहूँगी मैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ये इवेंट रहा है। और वाकई मिश्ती ने जो है इस बुक में ना इन्होंने अपने जितने भी एहसासात थे, जज्बात थे, उनको इस बुक में समो दिया है उन्होंने। और ये कि माशाल्लाह मिश्ती जो हैं हमारी काफ़ी पुरानी फ्रेंड हैं, और इनके साथ हमारा अक्सर उठना बैठना होता है। और जैसे कि वाकई में ये हकीकत है कि मिश्ती ख़ुद एक किताब हैं जिसे कहना चाहिए माशाल्लाह। और आप ख़ुद भी क्योंकि एक इतनी अच्छी यहाँ की मशहूर शायरा हैं, तो आपको भी अंदाज़ा है कि माशाल्लाह कितना अच्छा ये इवेंट रहा है। और बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि मिश्ती हर जगह इसी तरीके से हर जगह जो है सक्सेसफुल हों, कामयाब हों। तो इनकी एक और बहुत पुरानी दोस्त और इनकी जानने वाली रिलेटिव है, तो सईदा से मैं पूछूंगी कि इस किताब के बारे में और ये जो फंक्शन आज हुआ है उसके बारे में कुछ कहेंगे। किताब इन्होंने मुझे 2 साल पहले दी थी ऐसे, ये तो मैंने जब जाके घर पे खोली तो आप यकीन करें मैं उसको पढ़ती चली गई, और मैं पढ़ती चली गई और मैं रोती रही, क्योंकि मैंने उनको ज़िंदगी में देखा था। मैंने उनके साथ बात की थी, उनके साथ खाना खाया था, बैठी थी मोबी भाई के साथ, बहुत शफीक इंसान थे। तो और ये मिश्ती से इतनी मोहब्बत करते थे, जब भी मैं उनके घर जाती थी, मिश्ती आप इनको सईदा को आप घुमाने लेकर जाएं और मैं खाना बना के रखता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, वो बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ, बहुत अच्छी शख्सियत थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन सुम्मे आमीन। मेरा नाम गुरशरण कौर कांदरा है और मैं दिल्ली इंडिया से हूँ। किताब के बारे में बाद में बात करती हूँ। मैं मिश्ती बुखारी को 30 इयर्स से जानती हूँ। बोथ ऑफ अस केम इन 95 में, और लकली मैं आपको इत्तेफाक की बात बताती हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं और इनके वालिद और मेरे वालिद दोनों आर्मी में थे। वो इंडियन आर्मी में थे और ये फिर उस टाइम दोनों पाकिस्तानी। एक ब्रिटिश। जब से आप जानती हैं? नहीं मैं इनको यहाँ के जानती हूँ, लेकिन जब हमने बातचीत की तो पता चला। हाँ, हम साउथ एशियन वुमेन सेंटर में मिले एज वॉलंटियर। आप जानती हैं मिश्ती हाँ, तो ये मैं चेयरपर्सन थी और ये ट्रेजरर थी साउथ एशियन वुमेन सेंटर में। तो काफ़ी वॉलंटियर काम किया। तभी पता चला कि मेरे जो वालिद हैं वो भी आर्मी में थे। वो और इनके वालिद एक ही विलेज के थे। मेरा नाम बुशरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहेंगी आज के बारे में? बिल्कुल, इतने बड़े बड़े लोगों ने इतना कुछ किताब के बारे में और मिश्ती के बारे में कहा है। वो एक खुली किताब है और सबको पता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, बहुत कुछ बोला जा चुका है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, मिश्ती एक मोहब्बत का समंदर है, और वो हर दोस्त के लिए उनका रवैया ऐसा है, हर जानने वाले दोस्त के लिए, कि वो ये समझता है कि वो हमें सबसे ज़्यादा चाहती हैं। ये खासियत दोस्तों में होती है। मतलब हर एक को ये फील होता है, जैसे एक माँ बच्चे चाहती है ना, जैसे तो बच्चे, हर बच्चा ये समझता है मुझे ज़्यादा अम्मी चाहती है। तो बस मिश्ती का भी यही रवैया है, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बिल्कुल अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। शी इज़ लाइक अ मदर, लाइक अ सिस्टर, शी इज़ माई मेंटोर, शी इज़ एवरीथिंग। पूरा नाम आपका क्या है? बुशरा खान। बुशरा खान, बहुत शुक्रिया। और मैं मिर्ज़ा यासिन बेग के बहुत पहले से जानती हूँ, इनके प्रोग्राम में भी गई हूँ और इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। कि मिश्ती मतलब मुझे मिश्ती के ज़रिए पता चला कि एक बीवी अपने शौहर से किस हद तक मोहब्बत कर सकती है, और उसका सबूत उनकी ये किताब है। और जिस तरह उन्होंने किताब में एक औरत के
اور ایک بیوی کے جذبات کا اظہار کیا ہے. یہ اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہماری شاعری کی دنیا میں، اردو شاعری کی دنیا میں اس طرح کی کوئی کتاب نہیں آئی ہے. تو یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے، یہ ان کا بڑا حوصلہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ایک مینا فاؤنڈیشن چلاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ساتھ ہیں، اور اسی لیے میں خاص طور پہ آیا. میں نے کہا نہیں، میں آپ کے پروگرام کو ضرور کنڈکٹ کروں گا. اور آپ دیکھیے کہ کتنا اچھا پروگرام ہوا. بہت اچھا پروگرام ہوا. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. تو اس محفل میں جہاں بہت سارے خوبصورت لوگ ہیں، وہاں پہ عبیدہ اقبال صاحب بھی ہیں، اور ان کی بھی ایک کتاب آ چکی ہے. یہ شاعر ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، اور ہماری اپنی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت ہے. ان کی بھی رائے میں جانوں گی اس محفل کے حوالے سے، اور خاص طور پہ مشتی بخاری کی کتاب تم کہیں سے آ جاؤ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی تقریب تھی. بخدا میں 3 دن پہلے کراچی سے واپس آیا تھا، تو میں تھکا ہوا تھا، ارادہ نہیں تھا، لیکن میں ادبی تقریب میں جا کر کے اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کرتا ہوں. تو آیا، اور ان کی کتاب اور ان کے حالات کو جان کر کے تو مجھے شوہر سے اتنی محبت کہ مجھے وہ شعر یاد آ گیا ان کے لیے، جو کہ کسی نے کسی اور کے لیے کہا تھا کہ تم جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. تو محیب صاحب جن کے شوہر کا نام تھا، مجھے لگتا ہے کہ کس قدر ان سے ان کو سراپا محبت ہے. ان کے جانے کے بعد جس طرح سے انہوں نے پورے اپنے فکر کو، اپنے ذہن کو، اپنی شاعری کو مرکزیت دے دی ہے، ایک کتاب کی صورت. اور وہ شعر ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وحشتوں کا ڈیرا ہے، تم کہیں سے آ جاؤ. جی، میں آج شاہدہ اقبال کے ساتھ ہوں، اور ان کی رائے بھی جاننا چاہوں گی. میں کیا کہیں گی اس پروگرام کے حوالے سے آپ؟ میں تو مشتی کی محبت میں آئی تھی یہاں پہ. ان سے میری ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اور ان سے مل کے بہت اچھا لگا تھا. میں نے ان کی یہ کتاب پڑھی نہیں تھی، اور ابھی جب میں نے یہ پروگرام اٹینڈ کیا تو اس میں جو ان کی شاعری سنی تو وہ جیسے دل کو چھو جانے والی شاعری ہوتی ہے، وہ اس طرح کی. اور انہوں نے اتنی اچھی طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور سب سے یونیک بات جو ان کے کتاب کی ہے کہ ہمیشہ آپ نے شاعروں کی شاعری سنی ہوگی اپنے محبوب کے لیے، کسی نے اپنے لائف پارٹنر، اپنے شریک حیات کے لیے کبھی نہیں کی. اور جو انہوں نے باتیں کی وہ ساری اپنے شریک حیات کے لیے تھی، وہ ان کے اصل محبوب تھے. بس شجاعت علی صاحب کو کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. السلام علیکم. یہ بہت ہی اچھی محفل ہے کتاب کی رونمائی، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مشتی بخاری کو. ماشاءاللہ آج بہت ہی خوبصورت شام مشتی مسرت بخاری کی کتاب تم کہیں سے آ جاؤ منائی جا رہی ہے. ان کی کتاب ہماری بیگم فرحت شجاعت کی توسط سے بہت پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھی، اور آپ لوگ یقین کریں کہ کتاب کا سر ورق دیکھتے ہی میرا دل چاہا کہ میں پوری کتاب پڑھوں. عامر اختر صاحب کو ایک سنگر بھی ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت ہے. آج کا پروگرام ادبی لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا پروگرام تھا. میری یہ خوش قسمتی کہ مجھے ایک مقرر کی حیثیت سے یہاں پہ مدعو کیا گیا تھا. یہ کتاب شاعری کا جو مجموعہ ہے یہ میں نے پورا پڑھا، اور واقعی میں یوں سمجھے کہ اس کے اندر بہتا چلا گیا. اس کے اندر جس طریقے سے درد کو، خوشی کو، غم کو، امید کو پورٹرے کیا گیا ہے شاعری کی زبان میں، بالکل، تو وہ اپنی ایک پڑھنے کا درجہ رکھتا ہے. میں صرف ایک شعر یہاں پہ ضرور سنانا چاہوں گا کہ خود کو تفریق کر کے دیکھا ہے، مجھ سے ہر بار تم نکلتے ہو. سیف خان ہے، اور ان سے میں جانوں گی کہ یہ مشتی بخاری کے پروگرام میں آئے ہیں. بک لانچ ہے آج، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بک لانچ میں بہت مزہ آیا. مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، صرف بولنی آتی ہے، لیکن ایک وجہ مل گئی سیکھنے کے لیے پڑھنا. درے شہوار جی، کچھ کہیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی آنٹی کو تھرو آؤٹ اس پروسیس میں دیکھا، اور ان کی ایفرٹ اور ان کا جو ٹائم دینا تھا وہ بہت زیادہ تھا. مطلب بہت ڈیڈیکیٹڈ تھیں پوری چیز کو لے کے، اور الحمدللہ اٹ وینٹ ویل، اور سارا کچھ بہت اچھے سے ہوا ماشاءاللہ. اور بک بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ جب وہ لکھتی ہوتی تھیں تو میں پڑھ رہی ہوتی تھی کچھ سو اٹس ریئلی گڈ. بہت شکریہ. میری دوست جو تو نے کتاب لکھ ڈالی ہے، محبت کو سلام ہے، یہ محبت کو سلام ہے،
تیرے الفاظ بولتے ہیں، تیرے الفاظ بولتے ہیں، تیرے جذبات بولتے ہیں، جو لکھ دیا تو نے عشق میں یہ انسانوں کو پیغام ہے، اس کی یادوں کا خزانہ کافی ہے زندگی کے لیے، تیری چاہتوں کا سمٹ جانا تیری چاہتوں کا انعام ہے، جو محبتوں کی سبیل تھا، جو محبتوں کی سبیل تھا، تیرے نام کی دلیل تھا، جو الفاظ لکھ دیے تو نے یہ خزانہ تیرے نام ہے۔